آپ ذرا اندازہ لگا، اے چائے والے چلو ادھر چلو، جلسہ خراب کرنے کے لیے چلے چائے لے کر۔ یاد رکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کو اپنا نائب بھی بناتے رہے، اور دور اخیر میں سرکار غوث پاک نے جس شخصیت کو اپنا نائب بنایا وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف عالم نہیں ہے، صرف فقیہ اور مفتی نہیں ہے، بلکہ اپنے دور کے اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے امام احمد رضا پر اتنا کرم فرمایا کہ امام احمد رضا کو امام احمد رضا کے زمانے میں غوث پاک نے اپنا نائب مطلق اور خلیفہ اعظم، اور یہ میں نہیں کہتا، آپ حیات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے ولیوں نے خواب دیکھا اور سرکار غوث پاک ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا مولانا احمد رضا اس زمانے میں میرا نائب ہے۔ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے محدث، بڑے پائے کے عالم، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ محدث علی پوری نے پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پورے ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی علم، روحانیت اور عرفان میں اور اضافہ ہوا، بارگاہ غوثیت معاف سے آپ پر اور فیضان ہوا، تو جماعت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے۔ پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ ان کے دل میں سرکار غوث پاک کی ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ وہ شرقپور سے چل کر بریلی آئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے انہوں نے ملاقات کی، اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، مصافحہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جب علامہ شرقپوری نے سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ علامہ شرقپوری فرماتے حضور میں نے اپنا تعارف کروایا نہیں، میں نے اپنا نام بتایا نہیں، کہاں سے آ رہا ہوں یہ بھی نہیں بتایا، میرا اور آپ کا تعارف نہیں ہے، میں نے آپ کا ہاتھ چوما یہ تو سمجھ میں آتا ہے آپ بڑے عالم ہیں، لیکن آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تم اپنا تعارف کراؤ کہ نہ کراؤ، جو سرکار غوث پاک کو خواب میں دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا صرف ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوم لیا جائے، اس لیے میں نے تیرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایسی محبت ان کے دل میں بیٹھی کہ 3-4 دن تک اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے، اعلیٰ حضرت کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، اور جب پلٹ کر اپنے گاؤں گئے تو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے مل کر آ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے دیکھا ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو سرکار فرما رہے ہیں وہی مولانا احمد رضا لکھ رہے ہیں، وہی مولانا احمد رضا بول رہے ہیں، زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں رسول اللہ۔ امام محمد رضا کی عظمت کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنایا ہو، دنیا کا کوئی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا کو یہ نیابت یوں ہی نہیں مل گئی، اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، پوری زندگی سرکار غوث پاک کا خطبہ پڑھتے رہے، ولیوں کی عظمت پر حملہ ہوا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سب سے پہلے قدم اٹھا کر اس کا دندہ شکن جواب دیا۔ جب نبیوں کی عظمت پر حملہ کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کا مقابلہ کیا۔ غوث پاک کی بارگاہ سے امام احمد رضا کو یہ انعام ملا کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے دور میں سرکار غوث پاک کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتے کہ اپنے ہر کارنامے کو آپ سرکار غوث پاک کا کارنامہ بتاتے۔ جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو وہابیوں کی طرف سے شریف مکہ کے دربار میں 6 سوال علم غیب سے متعلق پیش کیے گئے۔ اس وقت ہم سنیوں کی حکومت تھی حرمین طیبین پر، اور خلافت عثمانیہ کی طرف سے گورنر کی حیثیت سے شریف مکہ حرمین طیبین کا کنٹرول سنبھالا۔ اس وقت حرم شریف میں 4 مسلح بشتہ تھا، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی، اور ہر مسلک کا امام اپنے وقت پر امامت کرتا تھا اور اس کے مقلدین اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی پر کیسے ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائیں۔ جب انہوں نے 6 سوال شریف مکہ کے دربار میں بھیجا اور کہا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو ان 6 سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا یہ وہابیوں کی طرف سے 6 سوالات آئے، 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجیے، اور جواب اتنا کمپلیٹ اور مکمل ہونا چاہیے کہ کسی بھی حیثیت سے اس پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ رہے۔ مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر اپنے گھر آئے، الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو خبر ملی کہ ان کی طرف سے 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں اور انہوں نے علم غیب مصطفیٰ کو چیلنج کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مکے میں موجود ہوں اور کوئی سرکار کے علم غیب پر اعتراض کرے اور احمد رضا کا قلم اس کے جواب میں نہ چلے، اس لیے اعلیٰ حضرت بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے جہاں میلاد کی محفل چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی علم کا ڈنکا پورے عرب میں بج رہا تھا۔ جب آپ پہنچے بڑے بڑے علماء اور مشائخ وہاں موجود تھے، سب نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا اور مولانا صالح کمال نے کہا حضور آپ جب تشریف لا ہی چکے ہیں تو کم سے کم تقریر فرما دیجئے تاکہ میلاد اپنے اختتام کو پہنچے۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، عربی زبان میں تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر کتاب و سنت کی روشنی میں تقریر فرماتے رہے، اور جتنے علماء ہیں اعلیٰ حضرت کی تقریر اور دلائل و براہین کی کثرت کو دیکھ کر مارے خوشی کے جھوم رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ جب تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال نے قریب رکھی الماری کو کھولا، پرچہ نکالا، کہا حضور جو آپ نے تقریر فرمائی ہے اسی کو لکھ دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا کہ علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، 2 ہی دن میں کتاب شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت وہ پرچی لے کر اپنی قیام گاہ پر آئے، اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹوٹ پوجیا مولوی نہیں تھے، مرجع علماء، مرجع فقہا، مرجع تقوی، کوئی حدیث کی اجازت، کوئی فقہ کی اجازت، کوئی دعا تعویذ کے لیے، کوئی مسائل پوچھنے کے لیے ہر وقت لوگ گھیرے رہتے تھے کب اعلیٰ
حضرت کو وقت ملے کہ اعلیٰ حضرت وقت نکال کر اس موضوع پر قلم اٹھائیں، اور اسی میں بخار آ گیا، بخار کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسی بخار کے عالم میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر الدولۃ المکیہ لکھنا شروع فرمایا، اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں الدولۃ المکیہ کے نام سے ایک ایسی عظیم الشان کتاب تحریر فرما دی کہ جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے محض اپنی خداداد ذہانت پر اعتماد کر کے آپ نے اتنی قلیل مدت میں اتنی عظیم الشان کتاب کیسے لکھ دی؟ اگر دوسرا مولوی ہوتا تو کہتا کہ یہ سب میرا کمال ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے غوث پاک کا کرم ہے، یہ نسبت قادریت کی برکت ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار تھی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی بارگاہ سے اشارہ ہو رہا تھا، احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو، غوث پاک اشارہ فرما رہے تھے اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے، اور جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غوث پاک کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک آخری بات سن لیجئے، تقریر ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت پوری زندگی غوث پاک کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کی شان میں جتنی منقبتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی، کسی اور ولی غوث کتب کے بارے میں نہیں لکھی۔ آپ کی شان میں جو قصیدے اعلیٰ حضرت نے لکھے، کسی اور ولی غوث اور کتب کے بارے میں اتنے قصیدے نہیں لکھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غوث پاک کی محبت میں فنا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غوث پاک کا احترام نہیں کرتے تھے، جو تبرک غوث پاک سے منسوب ہو جاتا تھا اس تبرک کا بھی اعلیٰ حضرت اہتمام کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد ہیں محدث اعظم کچوچوی۔ جب مدرسے سے فارغ ہو گئے اور گھر والوں نے سوچا کہ ان کو بہت بڑا مفتی بنانا، تو بہت بڑا مفتی بننے کے لیے کسی بہت بڑے مفتی کی ٹریننگ لینی پڑتی، اس کی ٹریننگ میں کئی سال فتویٰ لکھنا پڑتا، تب فتویٰ نویسی کی باریکیوں سے آدمی آگاہ ہو پاتا ہے۔ اس دور میں غیر منقسم ہندوستان کے سب سے بڑے عالم فقیہ اور مفتی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تھے، تو گھر والوں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر ان کو جتنا سیکھنے کا موقع ملے گا کسی اور کے پاس جانے سے اتنا اچھا موقع نہیں ملے گا۔ گھر والے لے کر آئے، محدث صاحب کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ جو چاہیں ان سے کام لیں، ان کو فتویٰ لکھنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ ایک دن مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے پاس بلایا، چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، دوسری طرف محدث صاحب کو بٹھایا، اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے 11 روپیہ نکالا اور خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ۔ خادم تبرک لے کر آیا، اسی چارپائی پر اعلیٰ حضرت نے تبرک رکھا اور فاتحہ پڑھی، غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد تبرک اٹھا کر محدث صاحب کو دیا، لیجئے کھا لیجئے۔ باقی تبرک دوسرے خدام اور حاضرین کو دیا، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لے۔ تمام لوگوں نے آپس میں بانٹ کر کے کھا لیا۔ محدث اعظم کا بیان ہے، اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ میں نے سوچا کوئی حاجت اور ضرورت ہے، گھر میں جانا چاہتے ہوں گے، لیکن نہیں، میں نے دیکھا وہ زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمین کی طرف اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے،
احمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کے دل میں سرکار غوث پاک کے تبرک کا اتنا احترام ہو, اس کے دل میں سرکار غوث پاک کا کتنا احترام ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا. بڑے بڑے علماء اور محدثین نے, بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان بیان کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی نہ بیان کر سکے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت لکھی تو یہی کہہ کر قلم کو روک دیا, تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو, قصیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی, ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو, تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق. اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل بھی تقریر ہوگی, آپ لوگ وقت مقررہ پر آئیں گے تو کل بہت تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات پر, مختلف مسائل پر اور یہاں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تفصیلی تقریر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.